لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، ہم نے اب تک جو کور کیا ہے، ہمارا موضوع چل رہا تھا مرکب ناقص کا، اور اس میں الحمدللہ ہم نے اس کا جو 3/4 حصہ ہے وہ تو پورا کر لیا ہے. یعنی مرکب جاری بھی کر لیا، پھر مرکب توصیفی بھی اور مرکب اضافی بھی. مرکب اضافی کے بلکہ ہم نے 2 حصے کیے تھے، پہلے سادہ والا اور پھر پیچیدہ والا، تو 2 کلاسز اس پہ کی. اب ہمارا مرکب ناقص کا آخری حصہ رہ گیا جس کو ہم مرکب اشاری کہتے ہیں. وہ ہم آج انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مرکب ناقص کا جو مین ٹاپک ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ آ جائیں گے مرکب تام کی طرف، یعنی مکمل جو مرکب ہوتا ہے جس کو ہم جملہ کہتے ہیں. تو اب ہمارے پاس یعنی مرکب اشاری پڑھنے کے بعد ہمارے اجزاء پورے ہو جائیں گے، تو پھر ہم جملے بنانا شروع کر دیں گے. ایک طرح سے سمجھیں کہ یہ آخری ٹاپک ہے آج کا، یہ ہم کریں گے تو اس کے بعد ہم جملے بنائیں گے. اور اس میں ہم نے یہ مرکب ناقص پڑھتے ہوئے یہ 3 مرکبات پڑھ لیے ہیں، اور چوتھا یہ جو مرکب اشاری ہے یہ ہم آج پڑھیں گے. اچھا، مرکب اشاری جو ہے تو وہی مرکب جیسے شروع میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں نا کہ ایک سے زیادہ الفاظ جب ملیں گے تو وہ مرکب بن جائے گا. بیسیکلی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک مرکب ناقص، ایک مرکب تام. مرکب تام تو وہی ہے جو مکمل مرکب ہو، تام کا مطلب ہی مکمل ہے. اور اس کے برعکس ہے ناقص، جس میں کوئی کمی ہو. تام وہ ہوگا جو مکمل جملہ ہوگا، جو اپنی پوری بات سمجھائے گا. جب ہم کوئی مرکب تام لکھیں گے یا بولیں گے تو سننے والے کو سمجھ آئے گی یا پڑھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ یہ پوری بات کیا ہے. لیکن مرکب ناقص وہ ہے جس میں مرکب تو ہے، ایک سے زیادہ الفاظ جڑے ہوئے، لیکن وہ پوری بات نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس میں خبر کوئی دی جا رہی ہے یا کوئی کچھ پوچھا جا رہا ہے یا کسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے یا کسی چیز کی نفی کی جا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں پتا چلے گا اس میں، تو وہ مرکب ہونے کے باوجود نامکمل ہوگا. ناقص کہہ لیں یا نامکمل کہہ رہے ہیں. تو اس کا آج آخری حصہ ہے مرکب اشاری. اچھا، اشاری جیسے آپ وہ لفظ سے بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں یعنی اشارے کا استعمال ہوگا. تو جس طرح مرکب جاری میں اسم کے ساتھ حرف جار لگا تو مرکب جاری بن گیا. مرکب توصیفی میں کیا ہوا کہ ایک موصوف ہوا، اس میں موصوف، اور اس کے ساتھ اس کی صفت لگی اور وہ بن گیا مرکب توصیفی. پھر ہم نے دیکھا مرکب اضافی، اس میں ایک مضاف تھا پھر ایک مضاف الیہ آیا، ان کا دونوں کا آپس میں نسبت ہوئی تو ہم نے کہہ دیا یہ مرکب اضافی ہے. اب مرکب اشاری کیا ہے؟ اس میں ایک ہوگا اس میں اشارہ، جو ہم اشارے کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، وہ، اس، اس، ان، یہ سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا. اسی طرح انگلش میں ہم کہہ دیتے ہیں دس، دیٹ، دیز، دوز. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اس میں اشارہ ہیں. اور ایک ہوگا اس میں اشارہ، اسی طرح اس کے ساتھ پھر جو ملے گا اس کو ہم کہیں گے مشار الیہ. جس طرح تھا نا مضاف اور مضاف الیہ، یعنی ایک مضاف تھا اور ایک جس کی طرف وہ اس کی اضافت ہے. اسی طرح یہ ہوگا اس میں اشارہ، اور جس کی طرف وہ اشارہ ہوگا اس کو کہیں گے مشار الیہ. مرکب اشاری، اور اس میں کیا کیا ہوگا؟ اس میں اشارہ اور اس کے ساتھ ہوگا
मुशारुन इलैह, जिसकी तरफ इशारा होगा वो मुशारुन इलैह। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, ये आदमी, वो औरत, ये असातिज़ा, वो मजदूर, ठीक है, इस तरह, या चीजों के हिसाब से कह लें कि ये घर, वो मस्जिद, या वो मसाजिद जमा हो सकती है, या वो दो मस्जिदें। तो ये मुरक्कब है असल में मुरक्कब इशारी। जब हम कहेंगे ना ये किताब, तो ये इसमें इशारा हो गया और किताब मुशारुन इलैह हो गया। या हम कह दें वो उस्ताद, तो हम कहेंगे वो जो है वो इसमें इशारा है और उस्ताद मुशारुन इलैह है, ठीक है। या कह दे वो लड़कियां, तो वो इसमें इशारा है और लड़कियां मुशारुन इलैह। तो ये दो दो अस्मा मिलेंगे, एक इसमें इशारा, दूसरा मुशारुन इलैह, तो ये मिलके बन जाएगा मुरक्कब इशारी। क्योंकि इसका इस्तेमाल होगा ना जुमलों में, हम कहें कि ये उस्ताद अच्छा है, या वो तालिब इल्म मेहनती है। अब ये पूरा जुमला बन रहा है ना, ये मुरक्कब ताम है, तो इसके अंदर एक हिस्सा है मुरक्कब इशारी का। तो इस तरह से हम आज मुरक्कब इशारी जब पूरा करेंगे तो फिर हम बाद में जाके इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मुरक्कब इशारी की बात तो होगी, बड़ा सिंपल है कि इसमें इशारा होगा और जिस इस्म की तरफ इशारा होगा वो मुशारुन इलैह बनेगा, दोनों मिलेंगे तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा। अच्छा, इसमें अब हमें क्या करना है, जैसे था ना मुरक्कब तौसीफी में हमने देखा था कि जो सिफत है वो मौसूफ के ताबे होगी चारों लिहाज से, वही चारों हालतें जो इसम की हैं। तो इसी तरह से यहाँ मुशारुन इलैह में भी देखना है आपने कि जो इसमें इशारा है ये आप थोड़ा सा उलट है। एक तो इसकी तरतीब उलट है, यानी उर्दू के ऐन मुताबिक, पिछली हम चीजें देख रहे थे ना कि जैसे मुरक्कब तौसीफी है तो सिफत उसकी बाद में आ रही है और मौसूफ पहले आ रहा है, जबकि हम उर्दू में क्या कहते हैं, अच्छा आदमी, यानी उसकी सिफ्त पहले आ रही है और मौसूफ बाद में आ रहा है। अरबी करते हुए आदमी पहले आ जाता है उसकी अरबी यानी मौसूफ, और उसकी अच्छाई या बुराई या जो भी है उसकी सिफ्त वो बाद में आती है। इसी तरह मुरक्कब इजाफी हमने पढ़ा, तो उसमें भी ये था कि हम उर्दू में कहते हैं लड़के की किताब, ठीक है, तो लेकिन जब हम उसको मुरक्कब इजाफी में करते हैं तो हम मुदाफ पहले ले आते हैं और मुदाफ इलैह बाद में आता है, यानी तरतीब उलट जाती है उसकी कि लड़के की किताब, तो किताब का अरबी तर्जुमा पहले आएगा और लड़के का अरबी तर्जुमा बाद में आएगा। तो ये उलट हो रही थी चीजें। अब इसमें इशारा जो है ना और मुशारुन इलैह, इनकी तरतीब उर्दू के मुताबिक है, ये फर्क है बाकी यानी मुरक्कबात से। तो हम अगर कहेंगे ना ये किताब, तो ये की अरबी पहले और किताब की बाद में, बिल्कुल उसी तरतीब से जैसे उर्दू में है या इंग्लिश में है। तो इसकी अरबी हमने उसी तरतीब से करनी है। अच्छा, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इसमें इशारा है ये हमारे लिए एक तरह से नई चीज है, हमने अभी इसका जिक्र नहीं किया पहले किसी लेसन में। तो ये वाहिद भी होता है, तस्निया भी होता है, जमा भी होता है। जैसे अरबी में हमने पहले बात की थी अदद की, तो उसमें हमने देखा था कि तस्निया एक चीज ऐसी है जो उर्दू या इंग्लिश में हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि हम या तो वाहिद कहते हैं या फिर यकदम उसके बाद जमा, यानी दो चीजें होंगी या दो से ज्यादा होंगी तो वो जमा में आ जाएगा। इंग्लिश में भी यही होता है, सिंगुलर एक के लिए सिंगुलर है और एक से ज्यादा होंगी तो वो प्लूरल हो जाता है। लेकिन अरबी में क्या है कि एक के लिए वाहिद है और दो के लिए तस्निया है और दो से ज्यादा के लिए फिर जमा है। तो अब जब हम ये वाला मुरक्कब इशारी पढ़ेंगे तो इसमें इशारा भी इसी हिसाब से होगा कि वाहिद के लिए और है इसमें इशारा, तस्निया के लिए और होगा और जमा के लिए डिफरेंट होगा। तो तीन हिस्सों में हमें देखना पड़ेगा। तो इसकी थोड़ी सी तफसील हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको ना एक छोटा सा चार्ट यहाँ बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। अस्माए इशारा, मुशारुन इलैह तो फिर इशारा के हिसाब से हम लगा लेंगे ना, लेकिन असल में ये नई चीज है अस्माए इशारा, जो यानी अस्मा इस्म की जमा है और इशारा यानी इशारे वाले अस्मा वो क्या है। अब हम इसकी तरह थोड़ी सी तरतीब बनाते हैं ऐसे ताकि समझने में आसानी हो। तो इसमें पहली बात तो ये है कि हमें देखना है कि वाहिद, फिर होगा मुसन्ना
اور پھر ہوگا جمع. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے علاوہ ہمیں اچھا اب اشارہ جو ہوتا ہے وہ قریب کا اور ہوتا ہے اور دور کا اور ہوتا ہے. عربی میں ہم قریب کو تو قریب ہی کہتے ہیں, دور کو بعید کہتے ہیں. تو ایک اشارہ ہوگا جو قریب کا ہوگا اور دوسرا ہوگا بعید کا. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا نزدیکی چیزوں تو ہم کہتے ہیں یہ, اور دور پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور اس اور دور کے لیے اس, انہوں اور انہوں, انہیں اور انہیں, یہ نزدیک اور دور کا فرق ہے نا. تو اسی طرح عربی میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کچھ اشارے قریب کے ہوں گے اور کچھ بعید کے ہوں گے. اچھا اس کے علاوہ مذکر مؤنث کا فرق ہے. یہ تعداد کے لحاظ سے تو ہم دیکھ لیں گے نا, واحد, مثنیٰ اور جمع. اردو میں عام طور پر زیادہ تر چیزیں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی ہے. جیسے اگر ہم کہیں لڑکا یا لڑکی تو ہم دونوں کے لیے یہ ہی لگائیں گے, اور دور ہیں تو وہ لگائیں گے. اسی طرح جمع ہوں گے تو پھر بھی انہوں یا انہیں, یہ تقریباً زیادہ تر کیسز میں, اگر 100% تو نہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فرق پڑ جائے گا, لیکن زیادہ تر کیسز میں جو اشارہ ہے وہ مذکر اور مؤنث کا سیم ہی ہوگا. لیکن عربی میں تھوڑا فرق آئے گا, کچھ میں سیم ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر میں مختلف ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے اب میں اگر کہوں اس کو تھوڑا سا اگر ہم آگے کر لیں, واحد یہاں لکھ لیں. اچھا اب اس میں ایک کر لیں آپ مذکر اور مؤنث, پھر اسی طرح اس کو بھی مذکر اور مؤنث. اب آپ یوں کر لیں, ایسے, ایسے ہو گیا جی. یہ ہمارا جو چارٹ بن گیا نا, اس پہ آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے. اب دیکھیے قریب کے لیے مذکر کے لیے ہوگا ہاذا, اور مؤنث کے لیے ہوگا ہاذہی, ہاذا, ہاذہی. ٹھیک ہے جی. اور مذکر کے لیے بعید کا ہوگا ذالکا, اور مؤنث کے لیے ہوگا تلکا. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پر یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. قریب کے لیے مذکر کا ہاذا, مؤنث کا ہاذہی, اور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے اشارہ جیسے ہم وہ کہتے ہیں تو وہ مذکر کے لیے ذالکا اور مؤنث کے لیے تلکا. یہ ہوگی واحد کی بات. قریب, بعید, مذکر, مؤنث, یہ 4 تو بنیادی اشارے ہیں اس میں اسماء اشارہ. اب جب مثنیٰ کی بات آئے گی تو ہاذا کا ہو جائے گا ہاذانی. آپ کو یاد آیا ہوگا ہم نے جب مثنیٰ والا لیسن پڑھا تھا تو عام طور پہ ہم نے واحد سے مثنیٰ اسی طرح سے بنایا تھا, 7 الف نون لگایا تھا. اچھا اب ہاذہی کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ہاتانی. یہ تو ہاذانی ہے, صرف الف کے ساتھ نون لگا, اور ہاذہی کے ساتھ ہاتانی, اس کے ہاذانی, ہاتانی. اچھا ذالکا کا ہوگا زانی کا, زانی کا, اور تلکا کا ہوگا تانی کا. یہ پہلی دفعہ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو ایک دفعہ یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ہاذا, ہاذانی, ہاذہی,
हातानी, जालिका जानिका, तिलका तानिका। ये हो गया हमारा वाहिद और तस्निया। अच्छा, अब ये मैंने जगह इसलिए छोड़ी है, आप सोच रहे होंगे कि जी इधर करके क्यों लिखा और ये जगह क्यों छोड़ी हुई है, तो इसमें असल में दो चीजें और हैं हमारी। ये है हमारी रफई हालत, रफा, और जो नस्ब और जर है वो होगी अलग। इसको आप यूं कर लें, लाइन अलग लगा दें, और हाजानी हो जाएगा हाजैनी। जैनी, और ये हो जाएगा हा तैनी। अच्छा, एक और चीज यहां सामने आई है, मैं आपको बता दूं। उर्दू में हम आमतौर पे ना, जब जैसे हा तैनी, ये उर्दू वाले स्टाइल पे लिखा हुआ है ये भी, लेकिन अरबी में हमारे पास दो तरीके हैं। हम अलिफ भी लगा सकते हैं, और अलिफ की बजाय हम ऊपर खड़ा ज़बर लगा दें तो वो भी अलिफ के बराबर है। ठीक है, जैसे अगर ये हा तैनी है ना, इसको अगर मैं यूं लिख दूं, हा तैनी, अब ये हाथाइनी और ये हाथाइनी, ये एक ही बात है, लिखने का फर्क है सिर्फ, असल में मानवी लिहाज से ये एक ही चीज है। तो ये आपने ध्यान में रखना। जैसे हम कहते हैं ना मालिकी यौमिद्दीन, अब वो मालिकी जो है मीम के ऊपर खड़ा जबर लगा दें या मीम के बाद अलिफ लगा दें, तो ये एक ही बात है, दोनों तरीके से लिखना सही है। तो ये हाथाइनी हो गया। इसके बाद जानिका का हो जाएगा जैनी का, और तानिका का हो जाएगा तैनी का। अच्छा, ये जो है ना वाहिद और जमा, ये भी मैं लिख लूं फिर बात करते हैं उस पर। तो ये जो है ना मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये है हाउलाई, हा उलाई, और ये है उलाई का, उलाई का। अच्छा, अब हम इनको थोड़ा सा ना इकट्ठा देखते हैं। ये मैंने सारे आपके जो अस्माए इशारा आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं ना, उनको मैंने एक चार्ट की शक्ल में इस सारे को बोर्ड पे लिख दिया है। अब आप देखिए, बुनियादी तौर पर हमने क्या देखना है, कुछ इशारे करीब के हैं, कुछ बईद के हैं। तो करीब वाले ये वाले हिस्से के हैं, और बईद वाले नीचे वाले हिस्से के। करीब की अगर बात करें तो उसमें फिर हमने मजीद उनको डिवाइड किया, दो दो कैटेगरी बनाई है, मुजक्कर और मोहन्नस। तो करीब में मुजक्कर के लिए होगा हाजा, मोहन्नस के लिए होगा हाजे ही। ये बहुत, इसमें से बहुत सारी चीजें जो आपके लिए नई नहीं होंगी, आपने कम से कम पढ़ी जरूर होंगी और किसी हद तक उनके मानों से भी वाकिफ होंगे। क्योंकि हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं, और कोई अरबी अगर नहीं भी हमने कहीं पढ़ी, कुरान पाक पढ़ते पढ़ते भी हमें कुछ ना कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ा सा फहम जरूर हासिल हो जाता है। क्योंकि बार बार हम चीजें पढ़ते हैं तो कभी ना कभी गौर करते हैं, या कोई तर्जुमे वाला कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई समझ में आ जाती बात कि अच्छा ये लफ्ज वो है जिसका ये माना है। तो कुछ चीजों से आप वाकिफ होंगे। खासतौर पे वाहिद और जमा वाले जो सीखे हैं ना, ये तो मारूफ हैं, तो ये आपके लिए नए नहीं होंगे। हाँ, मुसन्ना वाले हो सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, कुरान पाक में भी बहुत कम आए हैं ये। ज्यादातर वाहिद वाले, मुज़क्कर मुअन्नस और जमा वाले आते हैं, तो इनसे आप वाकिफ होंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था करीब की, तो मुज़क्कर के लिए वाहिद के लिए हाजा, मुअन्नस के लिए हाज़ेही, और जमा के लिए हाउलाए। यानी करीब की ज्यादा चीजें होंगी तो उसके लिए हम कहेंगे, उर्दू में तो हम वाहिद को भी ये कहते हैं और जमा को भी ये ही कहते हैं। इंग्लिश में अलबत्ता वाहिद के लिए दिस कहते हैं और जमा के लिए दीज कहते हैं। तो ये दीज की अरबी समझ लें कि हाउलाए। और जब हम बईद की बात करेंगे तो मुज़क्कर के लिए वाहिद जालिका,
یاد ہے آپ کو ذالک الکتاب، میں نے شروع میں آج لیسن شروع کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی چند کلمات شروع والے اسی نیت سے پڑھے تھے کہ اس میں چونکہ آتا ہے ذالک الکتاب، تو وہ ایک اس میں اشارہ کی مثال ہے. تو ذالکہ ایک کے لیے ہو گیا مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تلکا، اور جمع کے لیے اولئک. اب آپ دیکھ لیں جمع کے لیے قریب کے لیے ہاؤلائی، اور بعید کے لیے یعنی دور کے لیے اولئک، اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے. نزدیک کی چیز ایک سے دو سے زیادہ ہوں گی اگر جمع، تو وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کو ہم ہاؤلائی ہی کہیں گے. اور اسی طرح جو دور کی چیز ہے وہ اگر جمع میں ہے دو سے زیادہ ہیں تو وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان دونوں صورتوں میں اولئک ہی استعمال کریں گے. اچھا یہ واحد اور جمع سمجھنا آسان ہے، جو مثنیٰ ہے نا جس کا استعمال کم ہوتا ہے تو وہ میں نے سوچا کہ آپ کو بعد میں بتا. تو اب آپ دیکھیے یہ جو حاذا ہے نا اس کی مثنیٰ یعنی دو چیزیں اگر ہوں گی تو ہم کہیں گے حاذانی. حاذا کے ساتھ سمپلی نون لگائیں گے، ایک نیچے زیر لگ جائے گی. اور مؤنث حاذے ہی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، یہ ہے ہاتانی. ہاتانی استعمال بہت کم ہوگا، کبھی کبھار آئے گا، تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ دو مؤنث چیزیں ہوں اور قریب کی ہوں تو وہ اس کے لیے اس میں اشارہ کیا ہوگا ہاتانی. پھر آ جائیے آپ پہلے بعید پہ. بعید میں مذکر کے لیے واحد جیسا میں نے پہلے کہا ذالکہ ہے، تو اس کی جو تسنیہ ہوگی وہ ہے زانی کا، زال کے ساتھ، زال الف لام نون اور کاف، زانی کا. یہ دو اگر چیزیں ہوں اور مذکر ہوں اور بعید ہوں تو وہ ہوگا زانی کا، اور مؤنث ہوں تو تلکا سے تانی کا. یہ ہو گئی ایک بات مثنیٰ کی، یہ چار سیغے ہو گئے. پھر اب ہم نے چونکہ شروع سے پڑھ رکھا ہے کہ یہ جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلنی ہے. جب بھی ہم کوئی کسی قسم کی چیز استعمال کریں گے ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی یہاں پہ رفعی حالت استعمال ہونی ہے، نصبی ہونی ہے یا جری ہونی ہے. ہم نے دیکھا ہے مختلف لیسن میں پڑھتے ہوئے کہ کچھ چیزوں میں تو نصبی، رفعی اور جری تینوں حالتیں مختلف ہوتی ہیں جو منصرف اسماء ہوتے ہیں، لیکن کچھ غیر منصرف ہیں جن میں رفعی حالت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن وہ تبدیل ایک دفعہ ہوتی ہے. نصبی جری ایک جیسی ہوتی ہے، رفعی سے مختلف ہوتی ہے لیکن نصبی اور جری آپس میں ایک جیسی ہوتی ہیں. اور کچھ ہیں جو مبنی کہلاتے ہیں اسماء، ہم نے ایک سے زیادہ بار بات کر رکھی ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رفعی، نصبی اور جری حالت میں ایک جیسے ہوتے ہیں. اچھا اب جو زیادہ تر اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں نا ہمارے، وہ تو ہیں مبنی. یہ جیسے ہے نا حاذا، حاذہی، ذالکا، تلکا، ہاؤلائی، اولئکا، یہ چار یہ اور دو یہ، چھ کے چھ یہ مبنی ہیں. ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نصبی ہے، جری ہے یا یہ رفعی ہے. یہ تینوں حالتوں میں ایک جیسے استعمال ہونے کیونکہ یہ مبنی ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ مثنیٰ میں. مثنیٰ میں کیا ہوگا کہ یہ رفعی حالت ہے ان کی، حاذانی، ہاتانی، زانکا، تانکا، اور نصبی اور جری حالت میں جب یہ آئیں گے کسی وجہ سے، وہ ہم جب جملے بنائیں گے نا تو یہ ہماری جو اعرابی حالت والی چیز ہے نا ہم نے کئی بار ڈسکس کی ہے، لیکن اصل میں جا کے جملے بناتے ہوئے یہ اس کی ہماری پریکٹس ہونی ہے اور پھر جا کے یہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اعرابی حالت بھی اور چیزیں بھی، لیکن خاص طور پہ اعرابی حالت اگر کسی کو اتنی بار بتانے کے باوجود بھی وہ 100% کلیئر نہیں ہوئی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم جب جملے بنائیں گے نا، اگر جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہاں نصبی حالت بن رہی ہے، یہاں جری بن رہی ہے، یہاں رفعی بن رہی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو وجہ بھی پتہ چلے گی تو پھر آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. تو اسماء اشارہ میں سے یہ جو مثنیٰ حالتیں ہیں یہ رفعی حالت میں مختلف ہیں اور نصبی اور جری حالت ان کی مختلف ہے. یعنی حاذانی سے حاذینی ہو جائے گا، اور ہاتانی سے ہاتینی ہو جائے گا، زانکا سے زینی کی، اور تانکا سے تینی کا. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری یہ پوری ایک شکل آ گئی ہمارے سامنے. یہ آپ کی وہ ریکارڈ بھی ہو گیا، اور یہ چیزیں یہ نقشہ بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ آپ کے نوٹس میں بھی ہے. نوٹس میں میرا خیال ہے اس کو دو حصوں میں الگ الگ، یہ والا الگ بنایا گیا، یہ والا الگ بنایا گیا. تو آپ اس کو میں نے اکٹھا کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں ایک نقشہ آ جائے گا. یہ جب بھی استعمال کرنا ہوگا کوئی اس میں اشارہ تو انہی میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد
اور کیا چیز اہم ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ استعمال کریں گے، اب ہمارے پاس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا نا مرکب توصیفی میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ صفت کو موصوف کے تابع کرنا ہے ہم نے چاروں لحاظ سے، تو اسی طرح یہاں ہم نے اس میں اشارہ کو مشار الیہ کے تابع کرنا ہے. یعنی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں جیسے کتاب ہے یا 2 کتابیں ہیں یا 4 کتابیں ہیں، اب وہ جمع ہو جائے گی نا، تو ہم نے کہنا نا اگر یہ 4 کتابیں، تو اب یہ کو کا ہم نے جو اس میں اشارہ لانا وہ دیکھنا ہے پہلے کہ مشار الیہ کیا ہے، 4 کتابیں، تو اس کا مطلب وہ 2 سے زیادہ ہیں تو جمع ہوگا. اب مشار الیہ جب جمع ہے تو ہم نے اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہے وہ جمع کا لانا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں کہوں یہ 4 کتابیں تو اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہمارے ذہن میں کیا آئے گا، جمع. پہلی بات تو یہ کہ وہ جمع ہے، 4 ہیں تو 2 سے زیادہ ہوگی، جمع ہوگی. پھر یہ ہے تو اس کا مطلب قریب کا ہے تو قریب، تو قریب کی جمع کیا ہے، ہاؤلا، بس سمپلی. اسی طرح اگر میں کہوں وہ لوگ، اب لوگ خود بخود پتا ہے کہ وہ جمع کا صیغہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے، وہ کا مطلب ہوا بعید، اور جمع ہے تو اولئک کا، سمپل. پھر یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ایک آدمی اگر کہیں تو ہم دیکھیں گے کہ جی یہ قریب، اور ایک مذکر آدمی ہے تو حاضر، عورت ہے تو حاضی. اسی طرح دور کی بات ہو رہی ہے اگر کہ وہ لڑکی، تو ہم دیکھیں گے وہ لڑکی بعید تو مؤنث کی طرف چلے جائیں گے، تلکا آ جائے گا. یا کہہ دیں گے وہ لڑکا تو ہم ذالکا لگا دیں گے. اسی طرح 2 کی بات جب ہوگی تو ہم ان میں سے اس حساب سے مذکر مؤنث قریب بعید کا اس میں سے لے لیں گے. تو اس کو اس حساب سے ہم نے تابع یہاں بھی کرنا ہے کہ یعنی جیسی مشار الیہ کی شکل ہے اسی طرح کی چیز ہم نے ساتھ اس میں اشارہ ان میں سے لے کے ساتھ لگا دینا ہے تو وہ مرکب اشاری بن جائے گا. پھر اس کو آگے جملے میں کیسے استعمال کرنا ہے وہ باقی چیزیں ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اور کوئی بات ہم دیکھتے ہیں مزید اس کے ساتھ کوئی مثالیں وغیرہ دیکھتے ہیں. مرکب اشاری یہ ہم نے ساری اس کے بارے میں بات کر لی. یہ وہ جو میں آپ کو لکھ کے بتا رہا تھا نا، یہاں پہ ترتیب تھوڑی سی وہ ڈیفرنٹ بنائی گئی ہے، لیکن وہ میرا حل زیادہ ایک ہی حصے میں نا ساری چیزیں میں نے جمع کر دی ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ سمجھنا آسان ہے، آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا. یہ انہوں نے نا وہی چیز نوٹس میں نا یہ 2 پیجز پہ پھیلا کے کی ہوئی ہے، لیکن ہے وہی چیز. اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ جی تثنیہ کے علاوہ بقیہ صیغوں میں یعنی واحد اور جمع تمام اسماء اشارہ مبنی ہے. یہ بات بھی ہم نے کر لی. اسماء اشارہ کے ذریعے جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. اس میں اشارہ و مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اس کے بعد یہ اب دیکھیے جنس، عدد، اعراب اور وسط کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر یہ ہے کہ یہ تمام اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں اور اس لیے مشار الیہ ہمیشہ معرفہ آئے گا. اچھا یہ بات جو ہے نا یعنی جتنے بھی مرکب یہ اسماء اشارہ ہیں یہ نکرہ نہیں ہے، ان کو آلریڈی ہم معرفہ ہی تصور کریں گے. یہ یعنی یہ نکرہ میں نہیں استعمال ہوں گے، ان کی اپنی شکل ہے ہی معرفہ والی، اور اسی لیے اس کے ساتھ جب مشار الیہ آئے گا تو وہ معرفہ شکل میں آئے گا. اچھا مشار الیہ جو ہے وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے اب دیکھیں نا اگر ہم کہہ دیں یہ ایک کتاب تو وہ پھر ہم مشار الیہ کی تو اسی حساب سے عربی کریں گے نکرہ کے حساب سے، لیکن جو اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہے وہ اس کی کوئی الگ سے نکرہ حالت نہیں ہے، لیکن اس کو پھر ہم تصور کریں گے کہ یہ معنوی لحاظ سے یعنی نکرہ ہے. لیکن ادروائز نارملی جب ہم دیکھیں گے تو جتنے بھی یہ اسماء اشارہ ہیں یہ معرفہ ہیں. جنس، عدد اور اعراب میں اس میں اشارہ مشار الیہ کے مطابق آئے گا، یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اچھا عربی میں مشار الیہ عموماً معرف باللام ہوتا ہے، جیسے حاضہ الکتاب. یہاں یہ بات جان لیں کہ حاضہ کتابن کا ترجمہ ہوگا یہ ایک کتاب. اچھا یہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو پھر یہ چونکہ یہ جو ہے نا حاضہ کتابن یہ اب مرکب ناقص نہیں ہے، یہ مرکب تام ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ ایک کتاب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب ہم جملے بنائیں گے نا تو اس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی. اس کے بعد آپ دیکھیے ایک خاص بات کیا ہے کہ مشار الیہ جو ہے وہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی کچھ باتیں کی تھی مرکب توصیفی کو پڑھتے ہوئے، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر کی بات کی تھی.
تو اس میں اشارہ عموماً واحد مؤنث آتا ہے. اس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی جو صفہ ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. تو یہاں کیا ہے، اگر مشارن الیہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس میں اشارہ واحد مؤنث آتا ہے. مثلا تلک الکتب، اب دیکھیے کتب کیا ہے، یہ جمع ہے نا، کتاب کی جمع ہے کتب، تو اس کی معرفہ حالت بن گئی الکتب. اب یہ کیا ہے، کتاب عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے، اور اس کی جمع مکسر ہے کیونکہ کتاب کی شکل اور ہے اور کتب کی شکل بالکل ڈیفرنٹ ہے، تو وہ یہ جمع حالت میں یہ جمع مکسر بن گئی ہے. تو اب یہ مشارن الیہ جو ہے الکتب، یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، تو اس کے ساتھ جو اس میں اشارہ ہے وہ واحد مؤنث یعنی تلکا آیا ہے. یہ دیکھیے نا، واحد مؤنث تلکا، ٹھیک ہے. تو یہ تلکا اس کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ ورنہ ویسے تو دیکھیں نا، ہم نے کہا ہے کہ جو اس میں اشارہ ہوگا وہ مشارن الیہ کے تابع ہوگا چاروں لحاظ سے، لیکن تعداد کے لحاظ سے یا اس کی جنس کے لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر مشارن الیہ جمع مکسر ہے اور ہے بھی غیر عاقل چیز کی، تو پھر ہم واحد مؤنث کی شکل جو ہوگی وہ لائیں گے، یعنی تلکا. تو تلک الکتب کہیں گے ہم اس کو، یہ نہیں کہیں گے جی اولائکا یا ہا اولائے نہیں کہیں گے، یہ کہیں گے تلک الکتب. اسی طرح اگر اس میں اشارہ مبتدا ہو اور خبر غیر عاقل، اچھا یہ آپ چھوڑ دیں فی الحال، مبتدا اور خبر یہ ابھی ہم جب جملہ بنائیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی آپ اس سے کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ہے نا لیسن بس یہاں تک پورا ہو گیا، اور ہم نے مرکب اشاری کی جتنی جز تھے مختلف شکلیں اس کی تھی وہ ہم نے سمجھ لی، ہمارا لیسن ہو گیا پورا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ کلمات الجدیدہ کیا ہیں، امتن، سیارتن، عصفور، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کی ویکیبلری میں اضافہ ہو جائے گا اس سے. یہ ہمارے ہو سکتا ہے آگے جو ایکسرسائز آئے یا اس کے بعد آگے جو آپ کا ہوم ورک آئے اس میں ان کا استعمال ہو ممکن ہے. تو امتن تو ہم واقف ہیں، امت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. سیارتن گاڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی. عام طور پہ جو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے نا جس کو ہم کار کہتے ہیں، تو وہ عربی میں سیارتن کہتے ہیں. پھر چڑیا کو عصفورن کہتے ہیں، بلیک بورڈ صبورتن، اور پھر فاکہتن کہتے ہیں پھل کو، فروٹ کو فاکہتن کہتے ہیں، اور جمع اس کی فواکہ ہے. اور تصویر کو صورتن کہتے ہیں، یہ تو ہم صورت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. پھر سائیکل کو دراجتن، اور کھڑکی کو کہتے ہیں شباکن بھی کہتے ہیں اور نافذتن بھی کہتے ہیں. یہ دونوں عربی میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں کھڑکی کے لیے. اب یہ جو نیچے دیے ہوئے ہیں عربی کے مرکب اشاری، ان کی ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اردو میں. تو یہ جیسے ہے نا ہاذا الصراط، تو اس کا اردو میں کیا ہوگا، یہ راستہ. صراط کہتے ہیں راستے کو، ہاذا کا مطلب ہوا یہ، تو یہ راستہ. تلکل امت، وہ امت، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ بالکل آسان ہے. جو الفاظ اس میں کوئی مشکل ہیں بھی تو وہ اوپر دیے ہوئے ہیں، جیسے یہ نافذتانی ہے، شباکانی ہے، ان کا اردو ترجمہ اوپر دیا گیا ہے. تو یہ آپ نے کر لینا ہے اس کا اردو ترجمہ، اور پھر اسی طرح آگے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. یہ اردو میں دیے گئے ہیں کچھ مرکبات مرکب اشاری کے، اور اس کی آپ نے عربی کرنی ہے. بس یہ دو ہی چیزیں ہیں، اور یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. جیسے ہے نا اب وہ قلم، اب دیکھیے وہ یعنی بعید، اور قلم مذکر ہے تو اس کے ساتھ لگ جائے گا ذالکا، اور قلم القلم، تو ذالکا القلم، ذالک القلم، وہ قلم. بس اسی طرح آپ نے آگے یہ کیا ہے نا، یہ دو قلم، تو دو قلم کیا ہو جائے گا، قلمانی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کے لیے کیا ہوگا، اب یہ ہے نا یہ دو قلم، تو یہ ہم قریب میں آ جائیں گے، تو دو کیا ہوگا، ہازانی، تو ہازانی قلمانی، تو یہ اس کی ہو جائے گی. یہ آپ سامنے یہ رکھیے گا اپنا جو اسماء اشارہ ہیں، اور اس کے بعد اس کی عربی آپ کو ملتی جائے گی کس لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے، تو بہت آسانی سے یہ سارا ہو جائے گا. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے. یہ آپ نے مجھے جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو یہ آپ نے کر کے مجھے بھیجنا ہے. اس کے بعد یہ من القرآن میں سے جیسے ہر لیسن کے بعد ہمارے پاس دی گئی ہیں چیزیں،
تو یہ الفاظ ہیں، آپ کی ویکیبلری بڑھے گی کہ قرآن پاک میں یہ جو الفاظ جہاں جہاں استعمال ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے۔ اس میں دیکھتا ہوں اگر کوئی مرکب اشاری تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بالہدا یہ مرکب جاری ہے، پھر یہ اور اس میں کوئی مرکب نہیں ہے، باقی دوسری چیزیں کچھ اسماء ہیں، کچھ افعال ہیں، لیکن مرکب اشاری اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ویسے ہی آپ کے لیے نا ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پاک کے الفاظ سے آشنائی ہوتی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا، اور الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارا اسم کے جو اجزاء ہیں نا جملہ اسمیہ بنانے کے لیے وہ ہمارے پورے ہو گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ ایک بڑا یعنی مائل سٹون ہے جو آج ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ آئے گا جس میں انشاءاللہ آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا۔ اگر آپ خاص طور پہ اس کے لیے تیار ہوں گے، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو آپ اس چھٹیوں میں اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو جب ہم جملے بنائیں گے اور آپ صحیح جملہ بنائیں گے نا، چاہے چھوٹا سا بھی، تو آپ کو انشاءاللہ بڑی خوشی محسوس ہوگی، بڑا لطف آئے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے، آپ نے کچھ حاصل کیا ہے۔ کیونکہ پھر انہی جملوں کو بنانے کے بعد جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو پھر آپ اس طرح کے جملے ملتے جلتے جب آپ قرآن پاک میں پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ جائے گی کہ ہاں یہ تو وہ والا جملہ اسمیہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا، اور یہ اسی ترکیب پہ ہے، اسی ترتیب میں ہے، اسی طرح اس کے اعراب ہیں، اسی طرح اس کی بناوٹ ہے، تو آپ کو بڑا اچھا محسوس ہوگا۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اچھا، یہ ہو گیا ہمارا لیسن۔